سامعین کرام، آپ اردو آڈیو بکس .com پر آباد شاہ پوری کی کتاب اسلامی زندگی کے کہکشاں سن رہے ہیں۔ پیش خدمت ہے کتاب کا تیسرا باب، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ خطیب کی پکار۔ اسلامی اندلس کا دارالحکومت قرطبہ اوج کمال پر ہے۔ عبد الرحمن الناصر تخت خلافت پر متمکن ہے، جس کی عظمت و سطوت بغداد کی عباسی خلافت پر چشمک زن ہے۔ یورپ کے فرما روا جس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، الناصر حوصلہ مند، علم دوست اور دیندار فرما روا ہونے کے ساتھ ساتھ حسن ذوق اور نفاست فکر و فن بھی رکھتا ہے۔ عمارتیں بنانے کا خاص طور پر شوقین ہے۔ اس کے اس ذوق و شوق نے قرطبہ کو حسین و جمیل شہر میں تبدیل کر دیا ہے۔ جامع قرطبہ جو اپنے فن اور حسن و جمال کے لحاظ سے پورے عالم اسلام میں یکتا ہے، اسی کے جمالیاتی ذوق اور فن تعمیر سے گہری دلچسپی کی آئینہ دار ہے۔ الناصر آج کل قصر زہرا کی تعمیر میں مصروف ہے۔ وہ اندلس کی سرزمین پر ایک ایسا نقش ہنر چھوڑنا چاہتا ہے جو زندہ جاوید ہو، آنے والی نسلیں جس پر سر افتخار بلند کریں، زمانہ جس کی عظمت اور کمال کے گیت گائے، مورخ جس کی تعریف میں رطب اللسان ہوں، حسن و جمال میں جس کی کہیں نظیر نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنی مملکت کے تمام وسائل مختص کر دیے ہیں۔ اس کی دولت، توجہ اور وقت کا تمام مرکز قصر زہرا بن چکا ہے۔ راتیں وہ اپنے وزیروں، مشیروں اور فن تعمیر کے ماہروں اور انجینئروں کے ساتھ صلاح و مشورے میں گزارتا ہے، اور دن تعمیراتی کام کے معائنے اور دیکھ بھال میں۔ اس انہماک میں مسلسل 3 جمعے گزر جاتے ہیں اور وہ نماز جمعہ میں شریک نہیں ہوتا۔ چوتھے جمعے جامع قرطبہ میں حاضر ہوتا ہے تو خطیب کی پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے، خطیب ممبر پر کھڑا ہوتا ہے، حمد و ثنا کے بعد وہ سورہ جمعہ کی آخری آیات کی تلاوت کرتا ہے، جس میں اہل ایمان سے کہا گیا ہے کہ نماز جمعہ کی اذان بلند ہو تو اپنے کاروباری مشاغل اور دلچسپیوں کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اسی میں ان کی فلاح مضمر ہے۔ پھر نماز جمعہ کے فضائل بیان کرتا ہے اور کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن اللہ کے نزدیک سارے دنوں کا سردار اور بڑا دن ہے۔ یہ دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں سے بھی عظیم تر ہے۔ اس کے ساتھ تاریخ انسانی کے 5 اہم واقعات وابستہ ہیں۔ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی روز انہیں جنت میں ٹھہرایا گیا، اور اسی روز ایک ایسی ساعت خاص ہے جس میں اگر بندے مسلمان بھلائی کی دعا مانگے تو اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلا وجہ نماز جمعہ ترک کرتا ہے اسے اس کتاب میں منافق لکھ دیا جاتا ہے، جس کی تحریر نہ مٹائی جا سکتی ہے اور نہ اس میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے اپنے لکڑی کے ممبر پر یہ فرماتے سنا، لوگ جمعہ کی نماز ترک نہ کریں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور ان کا شمار غفلت شعار لوگوں میں ہونے لگے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کے گھروں میں بچے اور عورتیں نہ ہوتی تو میں کسی شخص کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کا حکم دیتا اور خود جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا جو جمعہ کے لیے نہیں آتے۔ پھر ان لوگوں کا کیا حال ہے جو جمعے کی اذان سنتے ہیں مگر اپنے مشاغل میں ڈوبے رہتے ہیں،
پکارنے والا انہیں اللہ کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور وہ اپنے قصر و ایوان کی تعمیر میں مصروف رہتے ہیں۔ جمعے پر جمعہ آتا ہے مگر انہیں ذرا احساس نہیں ہوتا۔ وہ ایسے کاموں میں منہمک رہتے ہیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ ہے اور نہ آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ شورى میں آیت 128 سے آیت 135 تک ارشاد ہے، کیا تم اونچی جگہوں پر بے ضرورت یادگاریں اور ہنرمندی کے شاہکار محل تعمیر کرتے ہو؟ گویا تمہیں دنیا میں ابدالآباد تک رہنا ہے۔ جب کسی کی گرفت کرتے ہو تو جباروں کی طرح کرتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اس ذات پاک سے ڈرو جس نے جیسا کہ تم خوب جانتے ہو تمہیں مال مویشیوں، بیٹوں، باغات اور چشموں سے بہرہور فرمایا۔ تمہاری بدکرداری کی وجہ سے مجھے تمہارے متعلق عظیم دن کے عذاب کا خوف ہے۔ نیز ارشاد ہے، اے ہمارے رسول ان لوگوں سے کہیے کہ دنیا کے فائدے بہت ہی تھوڑے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کی کامیابی دنیا کے فائدوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ لوگو، یہ زندگی جس کو تم غفلت، شعاری اور بے فائدہ کاموں میں گزار دیتے ہو بڑی ہی گریز پا ہے۔ یہ دنیا جس میں بڑی بڑی پرشکوہ اور حسین و جمیل عمارتیں کھڑی کرنے میں گم ہو، چند روزہ ہے۔ پائیدار زندگی آخرت کی زندگی ہے اور وہ حقیقی دارالقرار ہے۔ یہ بلند و بالا اور مستحکم عمارتیں حوادث زمانہ کے ہاتھوں بربادی کا شکار ہونے کے لیے یہیں رہ جانے والی ہیں۔ ان کے حسن و جمال کو وقت کا بے رحم ہاتھ بگاڑ دینے والا ہے، اور وہ گراں بہا لمحے جو تم ان عمارتوں کے نظارے میں گنوا رہے ہو لوٹ کر آنے والے نہیں۔ تم اینٹوں اور پتھروں پر سونا اور چاندی مڑتے ہو، دیواروں اور چھتوں پر ہیرے اور جواہرات ٹانکتے ہو۔ اللہ نے جو مال و دولت تمہیں دیا ہے اس کا اسراف کرتے ہو، حالانکہ یہ غریبوں، حاجت مندوں، یتیموں اور بیواؤں کا حق ہے۔ اسے اللہ کا کلمہ بلند کرنے، اس کے دین کو پھیلانے اور مجاہدین کے لیے سامان حرب تیار کرنے پر خرچ ہونا چاہیے تھا۔ اسراف اور ضیاع اللہ کو نہیں بھاتا۔ وہ بڑا غیرت مند ہے، اسے اس بات پر سخت غیرت آتی ہے کہ اس کے بندے بھوک اور احتیاج کا شکار ہوں، اور اس نے جن لوگوں کو اپنے فضل اور جود و بخشش سے نوازا ہے وہ اس کی بخشی ہوئی دولت کو برباد اور ضائع کرتے رہیں۔ یہ عالی شان عمارتیں اور حسین و جمیل محل آگ کے کنارے بودی بنیادوں پر کھڑے ہیں اور اپنے بانیوں کو ساتھ لے کر اس میں گر جائیں گے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 109 میں فرمایا گیا ہے، پھر آیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت مسجد کی بنیاد خدا خوفی اور رضائے الہی پر رکھی ہو، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی غار کے کنارے پر رکھی ہو، جو کسی وقت بھی اس باقی کو لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑے، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ لوگوں، غفلت کیشی چھوڑو۔ زندگی کی ٹمٹماتی ہوئی شمع کسی وقت بھی گل ہو سکتی ہے، موت کسی لمحے بھی آ سکتی ہے۔ موت جو ہادم اللذات ہے، جو حسین و جمیل چہروں کو بگاڑ دیتی ہے، جوان مردوں کو پچھاڑ دیتی ہے، جس کے آگے بادشاہوں کی عظمت اور سطوت بے بس ہو کر رہ جاتی ہے، جس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اس سے پہلے کہ وہ تمہیں آ لے اپنی زندگی کو سنوار لو۔ اللہ کی عطا کردہ قوتوں اور وسائل کو بھلے کاموں میں لگا لو، ورنہ پھر کف افسوس ملو گے اور حسرت و یاد سے پکارو گے کہ اے کاش عرصہ زندگی کچھ اور دراز ہو جاتا کہ ہم اعمال صالحہ کا کچھ زیادہ راہ اپنے دامن میں بھر لیتے۔ مگر اس وقت کا اظہار افسوس و حسرت کام نہیں آئے گا۔ لوگوں، اس چند روزہ زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارو، زہد و قناعت کو اپنا شعار بناؤ، دنیا کی لذتوں اور دلچسپیوں میں نہ کھو جاؤ۔
دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی راہ چلتا مسافر کسی جگہ سستانے کے لیے ذرا دیر ٹھہر جاتا ہے۔ وہ اس کی خنک بیزیوں اور دلکش نظاروں میں گم نہیں ہو جاتا اور نہ وہاں عالیشان محل تعمیر کرنے لگتا ہے، بلکہ جتنی دیر ٹھہرتا ہے منزل مقصود کا خیال اس کے دل و دماغ پر حاوی رہتا ہے۔ نفس امارہ سے بچو کہ یہ انسان کو برائی پر اکساتا ہے اور دل فریب خواہشات کا جال بچھا کر اسے اپنا صید زبوں بنا لیتا ہے۔ خطیب تقریر کر رہا ہے اور سامعین پر ایک عجیب کیفیت طاری ہے۔ خطیب کے سوز و گداز میں ڈوبے ہوئے الفاظ غفلت و تغافل کے پردے چاک کرتے ہوئے دلوں کی گہرائیوں میں اترتے جا رہے ہیں۔ کون ہے جس کی آنکھیں اشک بار نہیں؟ بلند آواز سے رونے اور سسکیاں بھرنے کی آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں۔ توبہ اور استغفار کے کلمات زبانوں پر ہیں اور الناصر جو اس پند و نصیحت کا اصل مخاطب ہے اس کا حال سب سے دگرگوں ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ خطیب کے خطبے کا موضوع اسی کی ذات ہے۔ احساس شرمندگی اس پر طاری ہے۔ اور یہ خطیب کون ہے؟ اسلامی اندلس کے نامور عالم، فقیہ اور دارالحکومت قرطبہ کے قاضی منذر بن سعید، جو زہد و تورا اور علم و تفقہ میں اپنی نظیر آپ ہیں اور جن کے عدل و انصاف کا ہر طرف شہرا ہے، جو اظہار حق و صداقت میں کاٹ دار تیغ ہیں اور اس باب میں خلیفہ تک کا لحاظ نہیں کرتے۔ احساس نظامت کے باوجود الناصر اس پند و نصیحت کو اپنی سبکی خیال کرتا ہے۔ قصر میں پہنچ کر اپنے بیٹے الحکم سے کہتا ہے، قاضی منظر نے اپنے خطبے میں مجھی کو ہدف بنایا تھا، ان کا روئے سخن میرے سوا کسی اور کی طرف نہ تھا، انہوں نے نہ میرے وقار کا خیال کیا اور نہ ملک کی سیاست کا، میری ذلت و رسوائی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ تو خیریت گزری، ورنہ ان کے جوش و خروش سے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ عصا لے کر مجھ پر پل پڑیں گے۔ قسم بخدا میں ان کے پیچھے نماز جمعہ نہیں پڑھوں گا۔ اس واقعے کو کئی ہفتے گزر گئے۔ الناصر نماز جمعہ جامع زہرا میں امام احمد بن قطرف کے پیچھے پڑھتا ہے۔ نماز کے بعد الحکم سے قاضی منظر کا ذکر چھڑ جاتا ہے۔ الحکم عرض کرتا ہے، آپ انہیں معزول کر کے کسی اور شخص کو امامت کی ذمہ داریاں سونپ دیجئے، آخر اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ الناصر بیٹے کو جھڑک دیتا ہے اور کہتا ہے، میں تم کو ولی عہدی سے معزول کر سکتا ہوں، لیکن منذر بن سعید ایسے عالم باعمل اور ورع و تقوی کے پیکر کو الگ کر دوں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ خراج عقیدت جو ایک صاحب سطوت حکمران ایک مرد درویش کو پیش کرتا ہے۔